يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، عمائدین شہر، جمعیت اہل حدیث گجرات کے لائق و فائق ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث نڈیاڈ کے قابل قدر ذمہ داران، خصوصی طور پر جناب عابد بھائی صاحب اور جناب سلیم بھائی صاحب اور ان کے رفقاء کار، اسی طرح سے اسٹیج پر تشریف فرما بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، گجرات کے چپے چپے سے تشریف لائے ہوئے میرے سامنے تشریف فرما اسلامی بھائی، اور اسی طرح سے اگر میری آواز اسلامی بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو اسلامی بہنیں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کریم نے ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ آپ احباب کے سامنے آ کر چند دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ حاضرین گرامی، مجھے جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سوال امت کے اسباب اور اس کا علاج۔
تو سب سے پہلے بیماری کا علم ہونا چاہیے، بیماری کیا ہے، اور بیماری کو معلوم کرنے کے بعد اس کا علاج معلوم ہونا ضروری ہے۔ حاضرین، بیماری کیا ہے یہ تقریباً لوگوں کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھوں گا، علاج کی طرف زیادہ توجہ دلاؤں گا۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو، پسپا نہ ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمزدہ نہ ہو جاؤ، حزن و ملال میں مبتلا نہ ہو جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا سر اونچا رہے گا، تمہارا مقام و مرتبہ اونچا رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط یہ ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، حقیقی معنی میں تمہارے پاس ایمان ہے، عقیدہ توحید تمہارے پاس ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا مقام و مرتبہ اونچا رہے گا، ایمان اگر تمہارے پاس ہے۔ تو پہلی بیماری کیا ہوئی؟ ایمان ہمارے پاس جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ آج ہم اونچے مقام پر فائز ہیں، آج ہمارا مقام و مرتبہ اونچا ہے، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، مسلمانوں کا سٹیٹس کیا ہے، مسلمانوں کی حالت اور درگت کیا ہے، آپ بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت کی عکاسی جو بیان کی ہے، حدیث ثوبان آپ جانتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، سارے کے سارے مل کر، اور تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، تمہارا وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی نمائندگی نہیں ہوگی، لوگ تمہیں کچھ نہیں سمجھیں گے، سارے کے سارے مل کر تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، یورشیں کریں گے، حملہ کریں گے، اور تمہیں صفائے ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، اور تمہارے وجود کا ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ تعجب کیوں ہوا؟ کہ آج ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے، کہ ہمارے اس مقام و مرتبے سے ہمیں اتنا گرا دیا جائے گا، اتنی ہماری حالت خراب ہو جائے گی، ہماری درگت اتنی خراب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ان دنوں میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی۔ امن قلت نحن یومئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر، تم ان دنوں میں زیادہ تعداد میں رہو گے، تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت خسر خاشاک کی مانند ہوگی، جس طرح سے سیلاب آتا ہے، پانی بہت نظر آتا ہے، پانی کے اوپر بہت جھاگ نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دھوپ کی کرنیں کیا پڑی، دھوپ کی شعاعیں کیا پڑی، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تمہاری حیثیت اس طرح سے ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسباب و وسائل بھی ہوں گے، تمہارے پاس حکومتیں بھی ہوں گی، تمہارے پاس افراد بھی ہوں گے، اقتدار بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا، افراد بھی ہوں گے، تعداد بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، سلطنت بھی ہوگی، لیکن تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ آج بتائیں، مسلمانوں کی تقریباً 60 کے قریب ممالک ہیں، 60 کے قریب ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ تعداد کی بات کریں
ہر تیسرا آدمی میں سے ایک مسلمان ہے ساری دنیا کی اگر بات کریں. دولت کی بات کریں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں تلے دولت کی ندیاں بہا دی ہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں, ہے نہیں؟ علوم و فنون میں بھی کمی نہیں ہے, دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں الحمدللہ, لیکن اصل کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا, تمہارے دلوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کے رعب و دبدبہ اور خوف ڈال دے گا, اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف رعب و دبدبے کو نکال لے گا اور تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ومن وہن یا رسول اللہ, وہن کس کو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول, آپ بتائیں وہن کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر آ جائے گی, تب تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہوگی, تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا, تمہارے دل میں دشمنوں کا رعب و دبدبہ بٹھا دیا جائے گا اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبے کو ختم کر دیا جائے گا. حاضرین, آج ہماری یہ حالت ہے, اور قوموں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے خاص طور سے امت مسلمہ کی, شاعر نے کیا خوب کہا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. سمجھ میں آیا؟ آج ہماری اردو اتنی کمزور ہو چکی ہے. ابھی شیخ صاحب نے سنا تلفظ کی غلطی, ادائیگی کی غلطی, اور علامہ اقبال کی شاعری سمجھے آج اردو ختم ہوتی جا رہی ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, امتوں کی تقدیر, عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے, وہ میں تجھے بتاتا ہوں, آج سن لے. شمشیر و سنا اول, شروع میں یہ لوگ محنت کیے, ایمانی طاقت, ایمانی قوت, اعمال صالحہ, حسن اخلاق و کردار, محنت, جفاکشی, اور آگے بڑھتے گئے مختلف طرح کے محنتوں کے ذریعے سے. تلوار لے کر نکلے, دفن لے کر نکلے, نیزہ لے کر نکلے, لیکن حق کے ساتھ یاد رکھو, اور حق کے ساتھ نہ اٹھے تو تلوار بھی شمشیر بھی فتنہ, یاد رکھو, حق کے ساتھ ہونا چاہیے. آج جتنے لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں سب فساد ہے, فساد ہے. ابھی آپ نے شیخ کی زبانی بھی سن لی ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے تم اس کو دفاع نہیں کر سکتے ہو, تمہیں اپنے اعمال کے ذریعے, ایمان کے ذریعے, توبہ استغفار کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے سے دور کرنا ہے. صحابہ کرام نے وہی کام کیا ہے. مکے میں صحابہ کرام نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ مکے میں صحابہ کرام مار کھائے, تکلیفیں اٹھائے, پریشانیاں برداشت کی, بھوکے رہے, پتے چبائے, تلوار نہیں اٹھائے, ہاتھوں سے دفاع نہیں کیے ہیں, اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اخلاق کو صحیح کیے ہیں, کردار کو صحیح کیے ہیں. نہ تحریر سے ممکن, نہ تحریر سے ممکن, نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں. کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے. گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی, سب کو ہم نے گوا دیا ہے. سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دیوارا. اور قوموں کا آخری حال یہ ہوتا ہے جب زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم, تو کیا ہوتا ہے؟ طاؤس و رباب آخر. طاؤس مور کو کہتے ہیں, یعنی شراب, شباب اور کباب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج ہمارا کام کیا ہے؟ نوجوانوں کی کیا حالت ہے بتاؤ؟ تیرے صوفے افرنگی, تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے, جوانوں کی تناسانی نہیں, تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وہ قاضی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لیکن کہاں ہے آج ہماری نوجوان نسل؟ گلیوں میں کوچوں میں ڈر رہی ہے, شراب کے نشے میں چور ہے, ڈرگس لے رہی ہے. نوجوان نسل کا یہ حال ہے, کسی کا دل دادا ہو چکا ہے, کسی پر فریفتہ ہو چکا ہے, کسی پہ دل آ گیا, ختم ہو گیا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, نوجوانوں کو کام نہیں کرنا ہے, اسلاف کے طریقے پہ لوٹ کے آؤ.
दूसरी बीमारी क्या है? हमने मकसद वजूद को भुला दिया, मकसद वजूद को फरामोश कर दिया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मकसद के तहत। अभी मैं बांग्ला जुबान में तकरीर में कह रहा था, बताइए अगर कोई इंसान सफर करता है, मेहनत कर रहा, भाग रहा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां जा रहा, आ रहा है, काफी चक्कर काट लिया है, जाना कहां उसको पता नहीं, मंजिल की खबर नहीं है, तो ऐसे आदमी को अब क्या बोलोगे? मुसाफिर बोलोगे या भटका हुआ इंसान पागल बोलेंगे? कोई बगैर मकसद के हंसता है, बोलता बगैर मकसद के बोल रहा है, उछल रहा, कूद रहा, मेहनत कर रहा है बगैर मकसद के, क्या बोलोगे? पागल। उसको बोलोगे पागल। हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी का, हमारे दौड़ धूप का, तगोदौ का कोई मकसद नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? बोले पागल कहा जाएगा ना, याद रखो, हमें भी पागल कहा जाएगा अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना हो। मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसीलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। इंसान और जिन्नात के पैदाइश का मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। सवाल है, अल्लाह की इबादत यहूद और नसारा भी करते हैं, हुनूद और मुशरिकीन भी करते हैं, करते कि नहीं करते? अपने अपने हिसाब से करते हैं, और हमें भी कहा गया, हम भी करते हैं। तो हमारी और उनकी इबादत में फर्क क्या है? तौहीद का फर्क है। इसीलिए इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, जहां पर भी कुरान में याबुदून उबुद इबादत का लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है तौहीद के साथ इबादत करना है। तौहीद के बगैर इबादत तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तौहीद के साथ इबादत करो, इसी को हकीकी माने में इबादत कहा जाता है। और इबादत में नबी का तरीका होना चाहिए, उसी को इत्तिबाए सुन्नत कहा जाता है। इबादत अगर अल्लाह की ना हो कि गैरुल्लाह की हो, उसको शिर्क कहा जाता है। और इबादतों में नबी का तरीका ना हो कि हमारा और आपका तरीका हो, किसी बुजुर्ग का तरीका हो, बड़ों का तरीका हो, इमामों का तरीका हो, तो उसी को कहा जाता है, बोले, बिदअत। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इस्लाम का ही खुलासा है, इबादत अल्लाह की करो, तरीका नबी का अपनाया करो। इसीलिए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी जिंदगी का मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है ना। हमारे माँ बाप को, हकीकी माँ बाप जो पहले माँ बाप है आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने कहां पैदा किया? जन्नत में, है ना। आपको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, हर आदमी को चाहिए ना, प्रॉपर्टी चाहिए, माँ बाप की जायदाद में वारिसिन हो। हमारे जो हकीकी माँ बाप है और उनकी जो हकीकी रिहाइश का, जहां अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, वो क्या है? जन्नत। और हमारे माँ बाप की असल प्रॉपर्टी, असल जायदाद है जन्नत। उस जन्नत को हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद है, याद रखो। जो इस मकसद को पूरा किया वो कामयाब हो गया, और जो नहीं किया वो कामयाब नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल इमरान में फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फाज़। उससे पहले अल्लाह ने मौत का जिक्र फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों मौत का मजा चखना है? यहाँ इंसाफ मिलने वाला नहीं है, मौत का मजा इसलिए चखना है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तुम्हें क़यामत के रोज अपने किए धरे का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको नारे जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फक़द फाज़, वो कामयाब हो गया। जन्नत में दाखिल हो गए, मकसद पूरा हो गया।
اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. کیسے؟ دنیا میں ہر کافر موج مستی کر رہا ہے؟ نہیں. کتنے کافر پریشان حال ہے. کیا دنیا میں ہر مومن پریشان حال ہے اور ہر مومن تکلیفوں میں مبتلا ہے؟ نہیں. بہت سارے مومن اچھے بھی ہیں. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ اہل علم لکھتے ہیں یہ ایک تشبیہ ہے, سمبولک سینٹنس ہے. یہ اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو, جس اللہ کے رسول نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا. کیسے مثال ہے یہ؟ ایک آدمی اپنے گھر پہ تھا, آپ ہو جو بھی ہو, ایک آدمی اپنے گھر میں تھا. اس نے کوئی خطا کی, کوئی جرم کیا, اس کو لے جا کے جرم کی پاداش میں قید خانے میں ڈال دیا ہے. قید خانے میں کیا کر رہا ہے؟ سزا کاٹ رہا ہے. اچھا ہو گیا تو دوبارہ اس کو اپنے گھر میں واپس کر دیں گے, ہے کہ نہیں؟ سزا کاٹنے کے بعد واپس کر دیں گے. اور اگر وہاں بھی برا ہوا تو اس سے بڑی سزا ہے نا, اس سے بڑی سزا. ہمارے ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں رکھا. جنت میں رکھنے کے بعد وہ اپنے گھر میں تھے, خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, جرم ہوا, اللہ نے سزا کاٹنے کے لیے قید خانے میں رکھا. الدنیا سجن المومن, یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں اگر سزا کاٹ لے, سزا کاٹنے کے بعد اچھے ہو جائے تو اپنے گھر میں واپس, وہ گھر کون سا ہے؟ جنت میں اللہ واپس فرمائے گا. اور اگر تم نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو سدھارا نہیں, جنت یہاں قید خانے میں آ کر قید و بند کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی تمہارے اندر احساس نہیں ہے, تم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں ہے, تو یاد رکھو اس سے خطرناک جیل میں ڈالا جائے گا, اور وہ ہے جہنم. دوزخ, جہنم میں ڈالا جائے گا تم کو. یہی مثال ہے میرے بھائیوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہاں مومن اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا. قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے؟ نہیں. جیلر جو کہے گا, جیل کے جو رولز کو فالو کرنا پڑے گا. مومن کو چاہیے قید خانہ سمجھے اور یہاں پر اپنی مرضی سے نہ چلے. منمانی زندگی, من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے. رب شاہی زندگی گزارو. یہاں پر رب شاہی زندگی گزارو گے, جنت میں منمانی زندگی ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہاں تمہیں منمانی, من چاہی زندگی ملے گی, سب کچھ مل جائے گا. آسمان پہ اڑتا پرندہ تم نے خواہش کیا فوراً حاضر ہو جائے. درختوں میں پھل فروٹ ہے, تمہارے دل میں خیال آیا سامنے موجود ہو جائے. وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, سب کچھ تمہیں مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ یہاں پر رب شاہی زندگی گزارو. یہاں تم نے مرضی کی ہر چیز پوری کر لی ہے تو وہاں نہیں ملے گی. اور کافر یہاں کیا کرتا, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, سب کچھ کرتا, وہ آزاد ہے. گویا کہ یہاں اس کے لیے جنت کی طرح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمبولک سینٹنس ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جنت حاصل کرنا ہے. دنیا میں ہم آئے نہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے نا. دنیا میں ہمیں بھیجا گیا, دنیا میں ہم کو رہنا نہیں ہے, یہاں سے جانا ہے اور جا کے پھر واپس نہیں آنا ہے. تو اس دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ ہم آئے بھی نہیں, بھیجا گیا, رہنا بھی نہیں ہے, واپس بھی آنا نہیں ہے. حاضرین گرامی, ہمیں چاہیے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو راضی کر کے, سزا کاٹ کے, یہاں پر رب کی مرضی کے مطابق چل کے ہم جنت کو حاصل کر لیں. اور اس کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے, اپنے عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے. عقل سلیم, ہاں ابھی آپ نے سنا قلب سلیم, ہاں عقل سلیم. اس کو بھی اگر آپ عقل سلیم بولے تو بھی معنی بدل جائے گا. ہاں خوب کھانے سے نہیں ہوگا, عقل کے معنی کھانا, ہاں خوب کھانے سے نہیں بلکہ عقل سلیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عقل سلیم دیا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا, پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت کو پیدا کیا اور ان کی روحوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے الست بربکم قالوا بلی
عقل سلیم کا استعمال کرو، اور اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور جانور دونوں برابر ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں عقل دیا اچھی بری میں تمیز کرنے کے لیے، حق باطل کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم نہ سمجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کیے، وَيَتَمَتَّعُونَ وہ لوگ موج مستی کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تمتع کرتے رہتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جس طرح سے چوپائے کھاتے ہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، آخرکار ان کو کہاں جانا ہے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ان کے دن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھو اگر ہم بھی عقل سلیم کا استعمال نہ کریں اور صرف جانوروں کی طرح لا یعنی زندگی گزارے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غافلوں میں شمار کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ حاضرین، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی کا مقصد، میری موت کا مقصد، میری زندگی کی عبادتوں کا مقصد، میری زندگی کی قربانیوں کا مقصد سب کچھ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم نے جو ایمان کو حاصل کیا، عقیدے کو حاصل کیا ہے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا کریں۔ اسی مقصد کے لیے صحابہ کرام دور دراز چلے گئے، دور دراز گئے۔ دیکھو اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میزبان رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں رکے میزبان رسول ہے۔ ان کی قبر کہاں ہے پتا ہے؟ کہاں ہے؟ استنبول میں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، استنبول میں ہے، ترکی میں۔ کہاں مدینہ اور کہاں ترکی؟ استنبول میں ہے، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ استنبول کا پرانا نام ہے قسطنطنیہ۔ وہاں پر ان کی قبر ہے۔ کیوں وہاں گئے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے۔ سارے صحابہ کرام کی قبر مکے میں مدینے میں نہیں ہے، دور دراز چلے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، کیونکہ ہم نے جس کو حق سمجھا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاذ جو کہ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، معاذ میں تمہیں چاہتا ہوں، ان احبک میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے، پھر بھی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں یمن، اور یمن بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاذ شاید تم آئندہ سال آؤ تو تمہارے ساتھ میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو، میری قبر کے پاس سے تم گزرو، شاید میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محبوب سے جدائی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا، نبی کی نہیں گوارا کیے، چلو ایک سال رہ جاؤ، چند مہینہ ہے رہ جاؤ، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، بعد میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ نہیں کہا کہ دیکھو محبوب کی جدائی برداشت کر لیں گے، محبوب کی جدائی کو برداشت کر لیں گے، لیکن دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، جو ہم نے حق سمجھا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے اوپر یہ حالتیں آتی رہے گی، حالتیں آتی رہے گی۔ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہ فتنے تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں۔ یہ جو فتنے دیکھ رہے ہیں نا، ظالم حکمرانوں کا ظلم ہے، مہنگائی کی مار ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، زلزلہ ہے، کہیں سونامی ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں بھوکماری ہے، کہیں بارش کی کثرت ہے، کہیں قلت ہے، آپس میں اختلافات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب حوادث ہمیں بیدار کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، اٹھو اٹھو کہ آگے بڑھو، اس لیے کہ تم بہت سو چکے ہو، بہت سو چکے ہو۔ حاضرین، اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بیان فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، لیکن نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا،
وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نقصان سے بچ جائیں گے، وعملوا الصالحات دوسرا نیک کام کیے نقصان سے بچ جائیں گے، وتواصوا بالحق نیک کام ایمان اور اعمال صالحات کی تلقین ایک دوسروں کو کیا کرے، وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور صبر کرتے رہیں تو یاد رکھو نقصان سے بچاؤ گے۔ اور اگر یہ چار کام نہ کرو نقصان سے بچ نہیں پاؤ گے۔ صبر کرے، ایمان پہلے، اعمال صالحہ اس کے بعد ہے صبر۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلائے۔ اگر ہماری حالت اچھی تھی اللہ نے نہیں بدلایا، بری حالت کے لیے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہماری حالت بری ہے، زوال اور پستی میں مبتلا ہے، اللہ نہیں بدلائے گا جب تک ہم نہ بدلے اپنے آپ کو۔ ہم کیا سوچتے ہیں سب بدلیں گے تو ہم بدلیں گے؟ نہیں، آپ بدلو اس کے بعد سب بدلیں گے۔ افراد مل کر ہی یہ قوم بنتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی، ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر بدلے۔ ایمان و استقامت، ایمان و استقامت، عقیدہ توحید یہ بنیادی علاج ہے میرے بھائیو۔ دوسرا ہے نیک بنو، نیک بنو، ایک بنو، نیک بنو، ایک بنو۔ یہ تین علاج کو اپنے دماغ میں رکھو۔ تین علاج، ایک ہے ایمان و استقامت، عقیدہ توحید، اور دوسرا ہے نیک بنو، تیسرا ہے ایک بنو۔ نیک بنو، ایک بنو، ایماندار بن جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ شریعت کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کھویا ہوا مقام عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو لوگ ایماندار ہیں اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، ایمان کے ساتھ علم والے ہیں، اللہ ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے۔ یاد رکھو اس امت میں زوال تب آیا، اس کو غور سے سنیں، اس امت میں زوال تب آیا جب یہ امت دنیاوی اعتبار سے علوم و فنون میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ خلافت عباسیہ کی بات کریں، بڑے بڑے علوم و فنون میں آگے بڑھ چکے تھے، لیکن دینی اعتبار سے، عقیدے کی اعتبار سے بہت دور چلے گئے تھے۔ تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ یاد رکھو ایمان کے ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاداری۔ دنیا کی جہاداری، جہاداری، قیادت، سیاست چاہتے ہو، تمہیں چاہیے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ کرتے نہیں معلوم کو تیدوں سے کبھی زیر، کرتے نہیں معلوم کو تیدوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب پہ ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے جدھر سے پھر۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے یہ ڈھیر۔ یاد رکھو میرے بھائیو، علم اگر آ جائے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یوں قتل کے وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچا۔ کالج بنا دو، کالج بنانے کے بعد جیسے چاہے اس کو ڈال دو۔ آج کی منظم طریقے سے نظام میں تبدیلی، کالجوں میں پڑھانا ضروری ہے، ورنہ تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ مکاتب کا نظام اور مدارس کا سسٹم اچھا بناؤ تاکہ یہاں سے ایمان، عقیدہ توحید کی بنیاد ڈالو، آگے جا کر وہ گمراہ نہ ہو، فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ پیغام ہے، مقصد وجود کو سمجھے، علم حاصل کرے، علم حاصل کرو گے تو فتنے سے بچ جاؤ گے۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ علم کے ذریعے، صحیح عقیدے کے ذریعے سے کیسے ہم فتنے سے بچ سکتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات عبادت کر رہے تھے اپنے کمرے میں، اور وہ کمرہ تاریک تھا، تاریک تھا۔ رات میں وہ تاریک کمرہ ایک روشن ہو گیا، ایک روشن ہو گیا، اور غائب سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیری عبادت سے آگے کی عبادتوں کو معاف کر دیا، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب بول رہا ہوں، تو نے
دیا خوش ہو کے. عبد القادر جیلانی نے کہا تو شیطان مردود ہے، تو میرا رب نہیں ہے. آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہماری نماز کون پڑھتے ہیں؟ ہمارے پیر، جن کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کیا، وہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکات دے دیں گے، سب کچھ کر لیں گے. وہ یا نبی کے لیے معاف نہیں. اور جن کو انہوں نے پیرانے پیر مانا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ توحید پر سلف کی عالم تھے. وہ ان کی کتاب بنیاد الطالبین پڑھ کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے نبی کو آخری وقت تک عبادتیں معاف نہیں اور میری عبادت معاف ہو گئی. اللہ نے سورہ حجر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت و بندگی کرو. کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے ہو، بیٹھ کے کرو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے کرو، لیٹ کے نہیں اشارے سے کرو، آبادی میں نہیں تو جنگل میں جا کے پتے چبا کر اللہ کی عبادت کرو. مرتے دم تک اللہ کی عبادت معاف نہیں ہے. کہا کہ دیکھو میرے نبی کو معاف نہیں ہے، آخری وقت تک نماز کے لیے جا نہیں سکتے، دو آدمی کے سہارے لے کر جا رہے ہیں، پھر بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں. نماز پڑھو تم آگے بڑھو گے. اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا، اس کے بعد سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ بعد میں کچھ امتیں، کچھ لوگ ایسے آئے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی بعد کے لوگ آئے وخلف من بعدہ خلف، بعد کے کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا ہے، نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، وہ گمراہ ہو گئے، مستی میں مبتلا ہو گئے. یاد رکھو یہ نماز یہ معراج المومنین ہے. عروج چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کیا کرو. عبد القادر جیلانی نے کہا تو میرا رب نہیں، تو شیطان ہے. شیطان جاتے جاتے کہا اے عبد القادر جیلانی تو مجھے پہچان لیا، تو مجھے پہچان لیا. آج کی رات میں 70 عبادت گزار کو گمراہ کر کے آیا، جو آگے عبادت نہیں کریں گے ان کے پاس عبادت کا جذبہ تھا، علم نہیں تھا، سو نے ان کو گمراہ کر دیا. تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا. اور شیطان تیرا دوسرا حملہ، تیری دوسری وار پہلے حملے سے خطرناک ہے. پہلے تو مجھے عبادت سے روکنا چاہ رہا تھا، دوسری مرتبہ تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا. اللہ اکبر. شیطان بھاگ گیا. یاد رکھو میرے بھائیو، اگر عقیدہ مضبوط ہو، ایمان ہو، استقامت ہو، ثابت قدمی ہو، صحیح علم آئے، صحیح نالج آئے اور عزم و ہمت کے ساتھ، صبر استقلال کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. نیک بنے، ایک بنے، ایک بنے، نیک بنے، توحید والے بن جائیں تو ہمارا یہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. باہر رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.